ایک گاؤں میں علی نام کا ایک پنچر والا رہتا تھا۔ علی بہت ہی ایماندار تھا، اس لیے وہ پنچر کے کام سے بہت کم پیسے ہی کما پاتا تھا، لیکن اس کی بیوی کرن اس کی ایمانداری سے بہت تنگ تھی۔ روز شام کو جب علی گھر آتا ہے اور آ کر کرن کو اپنی کمائی دیتا ہے تو کرن کہتی ہے، اتنے کم پیسوں سے اب گھر کا خرچ نہیں چلتا۔ میں نے آپ کو اتنی دفعہ کہا ہے کہ آپ اس ایمانداری کے بھوت کو اتار دیں اور تھوڑے زیادہ پیسے کمائیں تاکہ ہم بھی مزے سے اپنی زندگی گزار سکیں۔ آپ کی ایمانداری ہمیں بھوک کے سوا کچھ نہیں دیتی۔ ایسے ہی دن گزرتے جاتے ہیں اور ایک دن دوپہر کو کرن علی کے لیے کھانا لے کر جاتی ہے کہ اچانک سے کرن کے پاؤں میں کوئی چیز لگ جاتی ہے۔ ہائے رے، مر گئی رے، میرے پیر میں پتہ نہیں کیا چبھ گیا ہے۔ علی بھاگ کر آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کرن کے پاؤں میں ایک کیل لگا ہوا ہے۔ علی وہ کیل نکالتا ہے اور ساتھ ہی وہ سوچتا ہے کہ اگر یہ کیل ایک گاڑی کے ٹائر میں لگا ہوتا تو وہ گاڑی پنچر ہو جاتی۔ بس اس کے مائنڈ میں ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ اسی رات بہت سارے کیل لے کر آتا ہے اور اپنی دکان کے پاس کیلوں کو سڑک پر بکھیر دیتا ہے۔ اگلے روز جو بھی گاڑی یا موٹر سائیکل وہاں سے گزرتا ہے تو کیل اس کے پاؤں میں لگتا ہے اور وہ موٹر سائیکل پنچر ہو جاتا ہے، جس سے علی منہ مانگے پیسے مانگ کر پنچر لگاتا ہے اور خوب کمائی کرتا ہے۔ علی جب شام کو خوشی خوشی اپنے گھر واپس جاتا ہے تو اس کی بیوی اسے دیکھ کر کہتی ہے، کیا بات ہے، آج تو آپ بہت خوش لگ رہے ہیں۔ تم ہر وقت مجھے تانے مارتی رہتی تھی کہ تم پیسے نہیں کما سکتے۔ اب میں نے زیادہ پیسے کمانے کا حل ڈھونڈ لیا ہے۔ میں نے اپنی دکان کے پاس بہت سے کیل بکھیر دیے ہیں۔ اب جو بھی گاڑی وہاں سے گزرے گی اس کا ٹائر پنچر ہو جائے گا اور میں خوب پیسے کماؤں گا۔ علی کی یہ بات سن کر اس کی بیوی بہت خوش ہو جاتی ہے۔ اگلے دن علی اپنی دکان پر کام کر رہا ہوتا ہے کہ ایک تیز رفتار گاڑی آتی ہے۔ اس گاڑی کے ٹائر میں کیل لگتا ہے جس سے وہ گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو کر علی سے ٹکراتی ہے اور علی دور جا کر سڑک پر زور سے گرتا ہے۔ ہائے رے، میری ٹانگ، مار ڈالا مجھے، ہائے بہت درد ہو رہا ہے۔ پھر اس گاڑی سے ایک آدمی اترتا ہے اور آ کر علی سے کہتا ہے، بھائی صاحب مجھے معاف کر دیں، آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا جس سے مجھے گاڑی سنبھالی نہیں گئی اور آپ سے آ کر ٹکرا گئی۔ بھائی صاحب مجھے معاف کر دیں۔ ارے بھائی، مجھ سے معافی بعد میں مانگنا، میری درد سے جان نکل رہی ہے، جلدی سے ایمبولنس کو کال کرو۔ پھر وہ آدمی ایمبولنس کو کال کرتا ہے، لیکن جب ایمبولنس وہاں آتی ہے تو اس کے ٹائر میں بھی کیل لگتا ہے اور وہ بھی پنچر ہو جاتی ہے۔ اب آس پاس پنچر کی کوئی دکان بھی نہیں تھی، جس کی وجہ سے اس گاڑی کو ٹھیک کرنے میں بہت دیر لگ جاتی ہے۔ علی وہیں سڑک پر پڑا درد سے کراہتا رہتا ہے اور اس کے سر سے بہت زیادہ خون بہہ جاتا ہے۔ ایمبولنس کو ٹھیک کروا کر جب علی کو ہسپتال لے کر جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے، آئی ایم سوری، بہت زیادہ خون بہنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی ہے۔ اگر آپ اسے کچھ دیر پہلے لے آتے تو ہو سکتا تھا ہم اس کی جان بچا لیتے۔ کرن بھی وہاں تھی۔ وہ ڈاکٹر کی بات سن کر بہت روتی ہے اور پچھتاتی ہے کہ ان دونوں کے لالچ نے علی کی جان لے لی۔ وہ فوراً جاتی ہے اور سڑک سے جا کر سارے کیل اٹھا دیتی ہے اور پھر ساری زندگی نہ تو کسی کا برا کرتی ہے اور نہ ہی کسی چیز کا لالچ کرتی ہے۔ رام نگر نام کے ایک گاؤں میں عاطف نامی آدمی گولے بیچا کرتا تھا۔ عاطف کے پاس ایک ٹھیلا تھا جس پر وہ گلی گلی جا کر گولے بیچا کرتا تھا۔ لے لو بھائی گولے لے لو، ٹھنڈے ٹھنڈے گولے لے لو، کلفی لے لو، گولے لے لو، میٹھے میٹھے گولے لے لو۔ وہ گلی گلی ایسے واز لگاتا جاتا اور اپنے گولے بیچتا جاتا۔ وہ اکثر ایک سکول کے سامنے جا کر اپنے گولے بیچا کرتا تھا اور بچے بھی اس کے گولے چٹکارے لے کر کھاتے تھے۔ عاطف بچوں کی صحت کا بہت خیال رکھا کرتا تھا اور پانی کو ہمیشہ گرم کر کے اس سے گولے بناتا تھا تاکہ پانی میں موجود نقصان دہ جراثیم مر جائیں اور بچوں کی صحت خراب نہ ہو۔ ہمیشہ کی طرح عاطف گولے بیچ رہا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی لڑکی عاطف کے پاس آتی ہے
اور آ کر عاطف سے گولا مانگتی ہے۔ ارے بیٹا، اب تو گولے ختم ہو گئے ہیں، تم صبح آنا، میں آپ کو بہت ہی اچھا گولا بنا کر دوں گا۔ عاطف کی یہ بات سن کر وہ لڑکی بہت ہی مایوس ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس لڑکی کے جانے کے بعد عاطف من ہی من میں سوچتا ہے کہ وہ گولے بنانے میں کتنا ٹائم لگاتا ہے۔ اگر وہ پانی کو ابال کر گولے نہ بنائیں تو اس کا ٹائم بچ سکتا ہے، جس سے وہ زیادہ گولے بنا سکتا ہے اور اس کی کمائی بھی زیادہ ہوگی۔ اس طرح عاطف لالچی ہو جاتا ہے اور وہ اگلے ہی دن سے پانی کو ابالنا بند کر دیتا ہے اور ایک ندی پر جاتا ہے، وہاں سے گندا پانی بھر کر گھر آ کے اس سے گولے بناتا ہے۔ لیکن عاطف کے گولے لوگ ویسے ہی کھاتے ہیں، لوگوں کو عاطف کے گولوں میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ ایسے ہی دن گزرتے جاتے ہیں کہ ایک دن وہ چھوٹی سی بچی دوبارہ عاطف کے پاس آتی ہے اور عاطف سے آ کر کہتی ہے، انکل مجھے جلدی سے گولا دے دیں، میرا گولا کھانے کا بڑا من ہے، آج میرے پاپا بھی آپ کے ہاتھ کا گولا کھائیں گے۔ ہاں بھائی، دے دو گولا، آج ہم بھی دیکھیں کہ آپ کے ہاتھ میں ایسا کیا جادو ہے جو میری بیٹی آپ کے گولے کے لیے اتنی بےتاب ہو رہی ہے۔ ان دونوں کی یہ باتیں سن کر عاطف من ہی من میں بہت خوش ہوتا ہے اور ان کو گولے بنا کر دیتا ہے۔ وہ بھی دونوں چٹکارے لے کر گولے کھاتے ہیں اور اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ اگلی صبح اس بچی کے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔ جب اس کے پاپا اسے ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں تو ڈاکٹر بتاتا ہے، ارے بھائی، اس بچی نے کیا کھا لیا تھا؟ اس بچی کو بہت ہی سیریس فوڈ پوائزننگ ہوئی تھی۔ آپ لوگوں کی تو قسمت اچھی ہے کہ آپ اسے ٹائم سے ہاسپٹل لے آئے، اس لیے اس بچی کی جان بچ گئی، لیکن اب یہ خطرے سے باہر ہے۔ نہیں، میری بیٹی نے تو ایسا کچھ نہیں کھایا تھا، میں اپنی بیٹی کی صحت کا بہت خیال رکھتا ہوں۔ نہیں، آپ کی بیٹی نے کچھ تو ایسا کھایا ہے جس سے اسے اتنی سیریس فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے۔ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر احمد سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اس کی بیٹی نے ایسا کیا کھایا ہے جس سے اس کی یہ حالت ہوگی۔ پھر اسے اچانک سے یاد آتا ہے کہ اس نے اس گولے والے سے گولے کھائے تھے۔ پھر احمد سوچتا ہے یہ ہو نہ ہو اسی گولے والے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، مجھے جا کر دیکھنا چاہیے کہ وہ گولے والا گولے کیسے بناتا ہے۔ پھر جب احمد چھپ کر اس گولے والے کا پیچھا کرتا ہے تو وہ گولے والا ہمیشہ کی طرح ندی سے گندا پانی لے کر آتا ہے اور اسی پانی سے گولے بناتا ہے۔ یہ دیکھ کر احمد بہت ہی حیران ہو جاتا ہے اور آ کر اس گولے والے سے کہتا ہے، بھیا تمہیں شرم آنی چاہیے، تم اس گندے پانی سے گولے بناتے ہو اور لوگوں کی صحت کا تمہیں تھوڑا بھی خیال نہیں ہے۔ تمہاری وجہ سے آج میری بیٹی ہاسپٹل میں ہے، تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ تمہارا لالچ کسی کی جان بھی لے سکتا ہے۔ یہ کہہ کر احمد پولیس کو کال کرتا ہے۔ پولیس عاطف کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیتی ہے۔